الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأبصار، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وصحبه المباركين له بالصفات والأعمال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز مکرم، مہمان اعزاز، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، روزانہ ہماری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کبھی کوئی ہمارے گھر آتا ہے، کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں. ہماری روز روز کی یہ ملاقاتیں، روز روز کا ملنا جلنا آپ سے محبت اور تعلق کا ذریعہ ہے. آپ سے محبت اور تعلق میں اضافے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ محبت اور تعلق اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اسلام نے ملاقات کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، خدا اس کے اصول کا پاس اور یاد رکھتے ہیں. اسلام بتاتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، خیر خیریت کو پوچھیں گے، اپنائیت اور مخلصانہ انداز کا جذبات ظاہر کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کسی چیز میں بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے تو تمہارے اندر تمہارے آپس میں محبت اور تعلق میں جب تم ملو گے تو اور محبت بڑھ جائے گی. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، عادت میں سلام کثرت سے کرو. ایک اسی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے اس کی جنازے میں شریک کرے، جب وہ ملاقات کرے اس سے سلام کرے، جب اس کو چھینک آئے اس کے جواب میں الحمدللہ اللہ کہے، جب وہ بلائے اس کی دعوت قبول کرے. ہر رائے کو موجود صورت میں اس کو یاد رکھے. میرے دوستو، سلام کرنے کے لیے ضرور نہیں خواہ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، بلکہ سلام ہر ایک کے لیے کرنا ضروری ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، کون سی سلام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدعو السلام تدعو الطعام وتدعو السلام، اچھا کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ کی رحمت و مغفرت کا سب سے زیادہ مستحق ہے. سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے بری ہونے کی دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. سوال پیدل کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، ہر چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. عمران حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا اسے 10 نیکیاں ملی. اتنے میں دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا اسے 20 نیکیاں ملی. اتنے میں تیسرا شخص آیا، اس نے یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا اسے 30 نیکی ملی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ اتنے میں چوتھا شخص آیا، اس نے یوں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا اسے 40 نیکی ملی. میرے دوستو، سلام کا جتنے الفاظ ہو سکے اتنے الفاظ ہم سلام کا جواب دینا چاہیے. ایک تعبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تعبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہیں روزانہ بازار لے جاتے تھے، نہ کسی مجلس میں بیٹھتے، نہ کہیں کو رکتے، نہ کسی دکان پر جا کے بھاؤ تال کرتے. ایک مرتبہ اس تعبیر سے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چلو تو بازار چلے. انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا بازار جانے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کسی دکان پر رکتے ہیں، نہ بھاؤ تال کرتے ہیں، نہ کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں، آپ کا بازار جانے سے کیا فائدہ؟ آئیے اور ہمیں اسی بات کا درس دیجیے. انہوں نے عرض کیا میں مدارس میں جاتا ہوں کہ جو بھی چھوٹے بڑے ملے اس سے سلام کروں. میرے دوستوں، ہم لوگ سوچنے کا مقام ہے اتنے بڑے صحابی ہیں، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے ہیں. دوستوں، ہمیں بھی سلام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افسوس
کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام میں پہل کرنے والا اور آپس میں سلام کثرت سے کرنے والا بنائے. اس شعر کی حالت میں تقریر کو ختم کرتا ہوں. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر. بجلی کی گرجنے سے اندھیرے, بجلی کے چمکنے سے اجالے نہیں, اندھیرے نہیں آتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.